منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تحقیق کہ ہم نے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو کو نازل کیا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کر سکیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں سختی اور ہیبت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیبوبت میں، غیب کی حالت میں مدد کرے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو واضح نشانیاں دے کر کے بھیجا۔ واضح نشانیاں یعنی ایسی چیزیں ہم نے دے کر کے بھیجی کہ انسان کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے۔ وہ باتیں پڑھ کر، ان کی تعلیمات سن کر کے کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی سمجھدار ان کی باتوں کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ جس کے پاس بھی عقل ہے وہ قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ کھلی کھلی چیزیں ہیں، نہایت ہی درست اور بالکل صدیق باتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کے ساتھ کتابیں نازل کی اور میزان نازل کیا۔ میزان یعنی ایسی باتیں جو جس کو پڑھ کر کے انسان ہر باتوں کے اندر بھی، کام کے اندر بھی انصاف کو برقرار رکھ سکے، انصاف کی باتیں کہہ سکے، اور لوگوں کے لینے دینے میں بھی انصاف کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کر سکیں، بھٹکنے نہ پائیں، حق بات کے قبول کرنے میں انصاف کو قائم کر سکیں، لوگوں کے لینے دینے میں بھی انصاف کو قائم کر سکیں، ترازو کو قائم کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوہے کا خاص طور سے ذکر کیا۔ ہم نے حدید، لوہا نازل کیا۔ لوہے کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پورے سورہ ہی نازل فرمائی، سورۃ الحدید۔ تو حدید کا مطلب لوہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں ہیبت ہے، سختی ہے، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں۔ آج سے 400-500 برس پیچھے جائیے، لوہے کا استعمال اس وقت اتنا نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں دیکھیے کہاں نہیں لوہے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اہم چیزیں، بڑی طاقتور ہیبت والی چیزیں سب لوہے سے بن رہی ہیں۔ ریل گاڑی کا پہلے تصور نہیں تھا۔ بڑی بڑی کشتیاں جو آج دنیا میں ٹرانسپورٹر کے لیے سامان ادھر سے ادھر، ایک ملک سے دوسرے ملک جو منتقل کیا جاتا ہے، جو لوہے کی کشتیاں بنائی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اقوام متحدہ، امریکہ، UK وغیرہ سے جب ایک کشتی سامان اٹھاتی ہے تو تقریباً 10 ملک میں وہ سامان اتارتی ہیں، اور پھر اس ملک کی مال گاڑی، ٹرین ہفتوں تک سامان ادھر سے ادھر منتقل کرتی ہے۔ بتائیے ایک کشتی کے اندر کتنا سامان رہتا ہے۔ ایک مرتبہ بامبے کے ساحل پر، بہت دور سمندر میں، ابھی ساحل پر وہ پٹرول سے بھری ہوئی وہ کشتی پھٹ گئی۔ تو تیل اتنا تھا اس کا کہ سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے تیل کے اثرات سمندری ساحل پر، وہاں پانی پر طے پڑا، اتنا تیل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوہا ہم نے نازل کیا ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں۔ بڑی طاقتور ہتھیار دیکھیے،
اتنے بڑے بڑے ہتھیار سب لوہے سے بنائے جاتے ہیں، تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر ہیبت بھی ہے، سختی بھی ہے، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جان لے یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے نازل کی ہیں، کتابیں، رسولیں، ترازو، لوہے، تاکہ اللہ جان لے یہ سب استعمال کر کے، اس سے فائدہ اٹھا کر کے کون اللہ اس کے رسول کی غیب کی حالت میں مدد کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کو نہیں دیکھا، پیغمبر کو گزرے ہوئے زمانہ چلا گیا ہے، تو کون غیب کی حالت میں مدد کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ یہ سب سن کر، یہ سب پڑھ کر کے کون اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا کے استعمال کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، سجدے کی شکل میں، اللہ کی نعمتیں خرچ کرنے کی شکل میں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا کر کے کون ایسا کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، یہ سب دے کر کے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے، یعنی یہ ساری چیزیں، لوہے اور تمام چیزیں گرچہ بہت طاقتور ہے، لیکن ان پر بھی طاقتور کون ہے؟ اللہ رب الجلال والاکرام ہے۔ اور یہ لوہا مٹی سے نکل رہا ہے، مٹی، کوئلہ، سب مٹی سے، زمین سے نکل رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اس زمین میں طرح طرح کے خزانے رکھے ہیں، آپ دیکھیے سونا چاندی سب زمین سے نکل رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے لوہا۔ اگر لوہا ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، بہت ساری چیزیں کمزور ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے اس کے بغیر۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے اور شکرانے میں اس کے لیے سجدہ، رکوع اور اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔